السلام علیکم۔ گریڈ 6 میٹرک یعنی جماعت ششم میٹرک کی آج اردو قواعد کی کلاس میں ہم اس میں ضمیر، غلط فقرات کی درستی، الفاظ متضاد اور واحد جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر کا فائدہ یہ ہے کہ کسی نام کو بار بار نہیں دہرانا پڑتا، یعنی ایک دفعہ ایک شخص کا نام اگر استعمال ہو گیا ہے تو آگے کے جملوں میں اس شخص کے نام کی جگہ ہم وہ، اس، جو وغیرہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جملوں میں بوجھل پن نہیں آتا اور طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایسے پڑھیں، جمیل اچھا لڑکا ہے، جمیل اپنا کام وقت پر کرتا ہے، جمیل صبح سویرے اسکول جاتا ہے، جمیل کا گھر میدان کے پاس ہے۔ ان جملوں میں جمیل کی گردان طبیعت پر گراں گزر رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ایسے پڑھیں، جمیل اچھا لڑکا ہے، وہ اپنا کام وقت پر کرتا ہے، وہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے، اس کا گھر میدان کے پاس ہے۔ اس طرح جملوں کو پڑھتے میں ہمیں ایک بوجھل پن محسوس نہیں ہوتا۔ ان جملوں میں وہ اور اس میں ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر کی چند اقسام ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تاکیدی، ضمیر تنکیری، ضمیر صفتی۔ غلط فقرات کی درستی۔ کچھ جملے، کچھ محاورات، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ بول چال میں عام طور پہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان فقرات کی درستی کے لیے ہم آج یہ آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے، جو عام بات چیت ہم آپس میں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو روزمرہ کہتے ہیں۔ اس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں، جو ریئل میننگز ہوتے ہیں، اس میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورات میں الفاظ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، تشبیہات اور استعارے وغیرہ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان جملوں میں عام طور پر تذکیر و تانیث، واحد جمع، املا یا ہجے، زائد الفاظ یا محاوروں وغیرہ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو مشق ہے وہ کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر دی گئی ہے، وہ آپ گھر سے مکمل کیجیے گا۔ اب آپ کے سامنے میں چند غلط فقرات اور ان کی اصلاح بیان کرتی ہوں۔ آپ کی مزاج کیسی ہے؟ اس کا صحیح ہوگا آپ کا مزاج کیسا ہے۔ پیٹ میں سخت درد ہو رہی ہے، پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ اتنی کھاؤ جتنی بھوک ہو، اتنا کھاؤ جتنی بھوک ہو۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ماہ اور مہینہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ آپ ایک جملے میں ایک طرح کا لفظ استعمال کریں، یا تو آپ لکھیں یہ ماہ رمضان ہے، یا آپ لکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگلا ہے اس نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ اس کا صحیح جملہ لکھیں گے اسے یہ کام کرنا ہے۔ اسے اردو اچھی آتا ہے، آپ اس کو لکھیں گے اسے اردو اچھی آتی، کیونکہ اردو ایک زبان ہے جو کہ مؤنث ہے۔ بچہ نے ماں سے روٹی مانگی، اس کا صحیح ہوگا بچے نے ماں سے روٹی مانگی۔ اسی طرح سے آپ آگے پڑھیں گے الفاظ متضاد۔ میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ متضاد تحریر کر دیے ہیں، ان سب کو آپ اپنی کاپی میں اتار لیجئے گا۔ اس طرح آپ کے پاس ایک مکمل الفاظ متضاد کی فہرست تیار ہو جائے گی، جس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح میں نے واحد جمع کی بھی کچھ آپ کے پاس نمونے پیش کر دیے ہیں، ان سب کو بھی آپ اپنی اپنی کاپیوں میں اتار لیجئے گا، اس سے آپ کو انشاءاللہ واحد جمع یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پڑھایا ہوا تمام سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی مشکل ہو تو ہم اس کو لائیو سیشن میں ڈسکس کر لیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔